مفسرین نے اور اکثر نے یہ بات کہی ہے کہ یاسین کے معنی اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ اس کے معنی زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ یہ دو حرف سے بنا ہوا ایک کلمہ ہے، ایک ہے اس کے اندر یا اور دوسرے ہے سین، اور یہ ایک راز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں۔ اب اس سورت کو پڑھا جائے گا تو اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو رحمتیں ہیں دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی حاصل ہوگی، عام ہے اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اس واسطے کہا گیا معمہ ہے۔ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ یہ برکات، یہ چیزیں ہم کو حاصل ہو تو سورہ یاسین سے ہم کو جڑنا پڑے گا، اس کی تلاوت کا اتنا اہتمام کرنا پڑے گا کہ روزانہ ہماری صبح نہ ہو جب تک ہم سورہ یاسین کی تلاوت نہ کریں۔ یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے، بہت قیمتی سورت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو گمراہ نہیں کرتے، کسی کو ضلالت پر نہیں ڈالتے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے، بندہ اس اختیار کا جب غلط استعمال کرتا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، جب اس کا غلط استعمال کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال پر چھوڑ دیتے۔ عقل کا غلط استعمال کیسے، شعور کا غلط استعمال کیسے؟ اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کہاں چلے گئی عقل؟ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، اس دل سے اپنے دل کو ملا لیجئے، ہمیشہ آباد رہیں گے، ہمیشہ خوشحال رہیں گے، ہمیشہ بلیات، مصیبتیں، پریشانیاں، ڈپریشن سے نجات یافتہ رہیں گے۔ اس دل سے اپنے دل کو ملا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا، وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہے، آپ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن مہربان، زبردست رب ذوالجلال کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے رہے۔ تحقیق کے ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، قرآن مجید کی مشہور و معروف سورت سورہ یاسین کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ اس مقصد سے سورہ یاسین کے جو فضائل ہے اور اس کے جو مناقب ہے اور اس کے جو فوائد اور برکات ہے ہم کو حاصل ہوں۔
ہم انہیں سنیں گے اور سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے جو برکات ہیں ہم کو ضرور بھی ضرور حاصل ہوں گے۔ اور ہر ایمان والے کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزانہ صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کو پڑھیں۔ بے پناہ خصوصیات سورہ یاسین کی ہے۔ مفسرین نے سورہ یاسین کے کئی ایک نام بتلائے ہیں، ان کے ناموں سے بھی ان کی فضیلت ظاہر ہے، ان کے ناموں سے بھی ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ سورت کتنی برکت والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نام تو یاسین ہے جو مشہور و معروف ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین۔ اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسماء الہیہ میں سے۔ اور بعض مفسرین نے کہا یاسین کے معنی ہیں حبشی لغت میں اے انسان، اور اس سے مراد محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بعض مفسرین نے اور اکثر نے یہ بات کہی ہے کہ یاسین کے معنی اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ اس کے معنی زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ یہ دو حرف سے بنا ہوا ایک کلمہ ہے، ایک ہے اس کے اندر یا اور دوسرے ہے سین، اور یہ ایک راز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں۔ اور ایک اس کا دوسرا نام ہے عظیمہ، سورہ یاسین کا عظیمہ کے معنی ہیں بہت بڑی، بہت عظیم صورت، بہت اعلیٰ درجے کی صورت، تو یہ عظیمہ کے معنی ہے۔ تو ایک دوسرا نام ہے اس کا سورہ عظیمہ، اور ایک تیسرا نام اس کا بتلایا مفسرین نے، وہ ہے معمہ۔ توریت کے اندر بھی اس سورت کو کہا گیا معمہ، اور اس کے پڑھنے والے کو کہا گیا شریف۔ یہ دو نام آتے ہیں، پڑھنے والا شریف، اور اس سورت کا نام دیا گیا معمہ۔ معمہ کے معنی ہیں دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کو، اچھائیوں کو عام کرنے والی صورت۔ اب اس صورت کو پڑھا جائے گا تو اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو رحمتیں ہیں دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی حاصل ہوگی، عام ہے اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اس واسطے کہا گیا معمہ ہے۔ اور ایک چوتھا نام مفسرین نے بتلایا کہ اس سورت کا نام ہے مدافعہ۔ مدافعہ کے معنی ہیں بلاؤں کو دور کرنے والی۔ انسان کے اوپر مصیبتیں آتی، بلیات آتے، پریشانیاں آتی، اب آدمی در بدر مارے مارے پھرتا، وہی سورہ یاسین کا اہتمام کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کرے تو یہ سورت اس کو ان مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچاتی ہے۔ تو اس کا نام ہے مدافعہ۔ اور ایک پانچواں نام اس سورت کا بتلایا گیا، وہ ہے قاضیہ۔ قاضیہ کے معنی ہیں حاجتوں کو پورا کرنے والی، ضرورت کو پورا کرنے والی۔ مال کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے،
نعمتوں کی ضرورت ہے، اللہ کی برکتوں کی ضرورت ہے، یہ تمام ضروریات کی تکمیل کرے گی سورہ یاسین، قاضیہ ہے۔ تو یہ چند نام مفسرین نے روح المعانی کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ یاسین بھی نام ہے، عظیمہ بھی ہے، معمہ بھی ہے، مدافعہ بھی ہے اور قاضیہ بھی ہے۔ تو ناموں سے اس کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے فضائل بھی بے شمار ہیں جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یاسین قلب القرآن، یاسین قرآن کا دل ہے، یہ فرمایا یاسین قلب القرآن، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے پورے باڈی کے اندر سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ قلب ہے، دل ہے۔ ہارٹ آ گیا، وال بند ہو گئے، اوپن ہارٹ سرجری، دل رک گیا، انسان ختم ہو گیا۔ تو باڈی کے اندر، جسم کے اندر سب سے اہم وہ دل ہے، اسی طریقے سے پورے قرآن میں سب سے اہم سورہ یاسین ہے۔ یہ مطلب ہے یاسین قلب القرآن، یاسین قرآن کا دل ہے۔ اس کی مزید وضاحت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے عالم دین گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ یاسین کو، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے دل پر ہے، اسی طرح ایمان کی صحت کا دار و مدار، ایمان کے کامل ہونے کا دار و مدار وہ آخرت پر ہے۔ آخرت کا کتنا پکا یقین ہوگا، قیامت کا جتنا یقین ہوگا، دوبارہ اٹھائے جانے کا جتنا پکا یقین ہوگا، ایمان اتنا کامل ہوگا، ایمان اتنا بڑھے گا۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر، آخرت کا یقین بیٹھا ہوا ہو، اس کا ایمان اتنا پکا۔ تو ایمان کے کامل ہونے کا دار و مدار، ایمان کے مکمل ہونے کا دار و مدار آخرت پر ہے، اور آخرت کے مضامین اللہ نے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ قبر اور حشر کے مضامین، حشر نشر کے مضامین، قیامت کے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اب جو یہ مضامین جس کے جتنے پختہ ہوں گے، اس کا ایمان اتنا کامل ہوگا۔ جس طریقے سے باڈی میں قلب جتنا مضبوط ہوگا، باڈی اتنی مضبوط ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر یہ بھی تاثیر ہے کہ آدمی حالت سکرات میں ہے، نہ دنیا کو الوداع کہتا ہے، نہ آخرت میں کا استقبال اس کا ہوتا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، حالت سکرات میں ہے، موت کی کشمکش میں ہے۔ تو اگر اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کا وقت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی روح کے جانے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک تاثیر ہے سورہ یاسین کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جو کوئی اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا
انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی ضرورت اور حاجت پوری ہوگی۔ تو قرآن سے جڑنے میں، سورہ یاسین سے جڑنے میں حاجات اور ضروریات کی تکمیل ہے، غیر اللہ سے جڑنے میں نہیں ہے۔ انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے غیر اللہ کے پاس بھاگتا، یہاں جاتا وہاں جاتا، اور یہ سمجھتا یہاں سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، وہاں سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، فلاں پیر میری ضرورت پوری کریں گے، فلاں بابا میری ضرورت پوری کریں گے، ادھر ادھر بھاگتا رہتا، لیکن اس کی ضرورت کی تکمیل یہ سورہ یاسین کرتی ہے۔ تو جو بندہ اس غرض سے کہ میری یہ حاجت مکمل ہو جائے، یہ میری ضرورت مجھ کو مل جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح سورہ یاسین پڑھے گا، شام تک اسے خوشی اور آرام نصیب ہوگا، اور جو شخص شام میں سورہ یاسین پڑھے گا، صبح تک اس کو خوشی اور آرام نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ تمام کے تمام وہ مناقب ہے جس کو مفسرین رحمہم اللہ نے اور صحابہ نے اور بعد کے علماء نے بیان فرمائے۔ اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ یہ برکات، یہ چیزیں ہم کو حاصل ہو، تو سورہ یاسین سے ہم کو جڑنا پڑے گا، اس کی تلاوت کا اتنا اہتمام کرنا پڑے گا کہ روزانہ ہماری صبح نہ ہو جب تک ہم سورہ یاسین کی تلاوت نہ کریں۔ یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے، بہت قیمتی صورت ہے۔ ہم تو فضائل قرآن کے اندر جہاں پر کئی ایک واقعات پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورہ اخلاص سے محبت تھی، ایک صحابی رسول کو کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور کثرت سے پڑھنے کی برکت سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کا ان کے متعلق فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو ایک سورت سے محبت آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے، اگر سورہ یاسین سے محبت ہو جائے، اس کا ورد ہم رکھنا شروع کرے، صبح پڑھے شام پڑھے، تو سوچئے کتنی انوار، کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں ہم کو حاصل ہوگی، دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور آخرت کے فضائل اور آخرت کے نیکیاں بھی ہم کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت سے پر قرآن کی۔ یہ جو قرآن ہے حکمتوں والا قرآن ہے، رحمتوں والا قرآن ہے، برکتوں والا قرآن ہے۔ اس حکمت کے باتوں سے انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا، اس واسطے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حکمتوں سے پر ہے۔ کسی بھی لٹریچر سے متعلق، کسی بھی کتاب سے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% حکمتوں سے پر ہے۔ قرآن کے متعلق کہہ سکتے ہیں، اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اور قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہ وہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جائے اس کا نام ہے قرآن۔ جس کتاب کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی اس کا نام ہے قرآن، اور جس کتاب کو اتنا پڑھا جاتا کہ سینے میں محفوظ کر لیا جاتا اس کا نام ہے قرآن، اور جس کتاب کے متعلق زندگیاں وقف کی جاتی پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کا نام ہے قرآن۔ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے، قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھاتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ معمولی کلام نہیں ہوتا، میرے پروردگار کا کلام ہے، اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے، ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔
والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہے۔ اس واسطے کہ مشرکین کیا کہتے تھے؟ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ قرآن رد کر رہا ہے، انک لمن المرسلین، تمہاری زبان جھوٹی ہے، تمہاری فکر غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، اس کو سدھارو اور اس کی اصلاح کرو۔ انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء بھیجے گئے، جتنے رسول بھیجے گئے، ان میں سب سے آخر نبی آخر الزماں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی سوچ کو درست کرو۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وہ کہتے تھے آپ نعوذ باللہ آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن رد کر رہا ہے، تمہاری زبان غلط، تمہارا نظریہ غلط، تمہارے افکار غلط، علی صراط مستقیم، آپ تو سیدھے راستے پر ہیں۔ اب جو کوئی آپ کے راستے کو فالو کرے گا، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو فالو کرے گا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو فالو کرے گا، وہ بھی سیدھے راستے پر۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والا سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ یہود راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، نصارہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور قوم راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ سیدھے راستے پر کون ہے؟ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی ہدایت کو مانتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایت گویا کہ وہ سچی ہے، سیدھا راستہ بتانے والی ہے، اور آپ خود سیدھے راستے پر ہے، تو ایمان والا سیدھے راستے پر ہے۔ ایمان والا تو دعا کرتا ہے، ہر نماز میں دعا کرتا ہے، اس کی کوئی نماز ایسی نہیں جس کے اندر یہ دعا نہ ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ دوسری آیت میں اس کی تفسیر ہے، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ کون ہے؟ من النبیین، نبیوں کا راستہ ہے، من النبیین والصدیقین، صدیقین کا ہے، والشہداء والصالحین، ان کا راستہ ہے۔ اے اللہ ان کے راستے پر چلائیے، سچ بولنے کی توفیق دیجئے، نبیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دیجئے، اور شہداء کے راستے پر چلائیے، اور نیکوکاروں کے راستے پر چلائیے۔ گویا کہ ہر نماز کے اندر وہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ چاہیے، علی صراط مستقیم، نبی علیہ السلام سیدھے راستے پر ہے۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کو مان لو اور بتائے ہوئے راستے پر چلو، تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن ہے مہربان زبردست پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا کہتے تھے مشرکین؟ بل افتراہ، آپ نے گڑھ لیا، آپ نے یہ قرآن پیش کیا، یہ آپ کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے۔ اللہ تردید کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، زبردست مہربان پروردگار کا کلام ہے، اس کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ کسی بشر کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ تمہاری پوری کی پوری قوم امیین شمار ہوتی ہے۔ لکھنا پڑھنا تم نے کسی سے نہیں سیکھا، پوری قوم امی ہے۔ یہ کہاں سے آ جائے گا کلام؟ یہ رب کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، محبت وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہوا کلام ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، کیوں اتارا گیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتایا جائے۔ حق کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، دوزخ کا راستہ کیا ہے، باطل کیا ہے، جہنم کی وادی کیا ہے، برے لوگوں کا راستہ کیا ہے، اچھے لوگوں کا راستہ کیا ہے، اوپن کر دیا جائے تاکہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے۔
کل کے دن کوئی یہ نہ کہے مجھے معلوم نہیں تھا، اس واسطے میں یہ راستے پہ چل پڑا، گناہوں کے راستے پر، زناکاری کے راستے پر، بدکاری کے راستے پر، بت پرستی کے راستے پر، شراب نوشی کے راستے پر، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو کہا جا رہا کہ قرآن کا نزول اس واسطے ہو رہا ہے تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے، ڈرائیں گے، جہنم سے ڈرائیں گے، برے راستے سے بچائیں گے، سیدھا راستہ تم کو بتائیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، غفلت میں پڑے ہوئے ہو تم اور تمہارے آبا و اجداد، اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا جس کے اندر کوئی دائی، کوئی پیغمبر کا وجود نہیں ہوا تھا، کوئی پیغمبر کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس واسطے آبا و اجداد غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی بہت تعلیمات تھی لیکن اکثر تعلیمات سے بے بہرہ تھے اور جہالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ فہم غافلون، تو ان غفلت کی تاریکیوں سے اور ان غفلت کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے یہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں صاف و شفاف اور سیدھا راستہ بتلائیں گے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ، اور جو اپنے لیے گڑھا کھود لے، اپنے لیے گمراہی پیدا کر لے، گمراہی کے اسباب پیدا کر لے، اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چھوڑ دیں گے، جاؤ اور گمراہی کے راستے میں گر جاؤ۔ تو کہا جا رہا جس کے مقدر میں ثابت ہو چکا کہ یہ گمراہ ہے تو وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، کسی کو ضلالت پر نہیں ڈالتے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، بندہ اس اختیار کا جب غلط استعمال کرتا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، جب اس کا غلط استعمال کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال پر چھوڑ دیتے۔ عقل کا غلط استعمال کیسے، شعور کا غلط استعمال کیسے؟ اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا، اپنے ہاتھ سے جس کو وجود بخشا، اپنے ہاتھ سے جس کو جنم دیا، اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ کہاں چلے گئی عقل؟ خرد کہاں چلے گئی؟ شعور کہاں چلا گیا کہ وہ بے زبان ہیں، وہ بے جان ہیں، وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لے، تم ہی تو طاقتور ہو، تم ہی نے تو ان کو وجود دیا۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والے کو مانتا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو، پوری کائنات میں وہ اللہ کے پاس ہے، اس واسطے کہ اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، 7 زمین کو پیدا کیا، ملائک کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، حیوانات کو وجود بخشا، تمام کائنات کو بنایا۔ اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا، یہ ہے عقل و شعور کا کام۔ اب جو اپنی عقل کا استعمال کر کے رب کائنات پر ایمان لاتا ہے تو گویا کہ اللہ بھی اس کے لیے اسباب کو پیدا کر دیتے ہیں، اس کو پوری کائنات کے اندر قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں، اللہ تک پہنچانے والے نظارے، اللہ کی نشانیاں اس کو نظر آتی ہے۔ اور جس کے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، وہ جو طاقت والی چیز دی کہ سورج میں طاقت ہے، سورج روشنی پہنچا رہا، سورج کو ماننا شروع کر دیے۔ سمندر میں طاقت ہے، سمندر کی لہریں اٹھتی ہے، ہزاروں لوگوں کو ہڑپ کر جاتی ہے، سمندر کو پوجنا شروع کر دیے۔ سانپ ایک پھنکار کے ذریعے ختم کر دیتا ہے، سانپ طاقت والا، سانپ کو مارنا شروع کر دیے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور اس کی عقل اور شعور کے اوپر دبیز پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، جب عقل و شعور کا تم نے استعمال صحیح نہیں کیا، اب تمہیں کون ہدایت دے گا؟ تم تو گمراہ ہو گئے، اب تم ایمان نہیں لا سکتے، یہ بات تمہارے حق میں ثابت ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور اپنے عقل اور شعور کے ذریعے سے اس بات کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دی کہ کائنات کا ایک رب ہے،
وہ ایک پالنہار ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. یہ اللہ کا ایک انعام ہے ایمان والوں پر. تو غرض یہ کہ یہ 6 آیات سورہ یاسین کی مختصر سی تلاوت کی گئی اور اس سے متعلق جو مختصر سی وضاحت ہے وہ ہمارے سامنے آئی. سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے. اس دل سے اپنے دل کو ملا لیجئے، ہمیشہ آباد رہیں گے، ہمیشہ خوشحال رہیں گے، ہمیشہ بلیات، مصیبتیں، پریشانیاں، ڈپریشن سے نجات یافتہ رہیں گے. اس دل سے اپنے دل کو ملا لیجئے. صبح تلاوت ہو، شام تلاوت ہو، ہمیشہ اس کا ورد ہو. اور آپ نے اتنے فضائل جب سے سنے ہیں، اتنے انوار و برکات اس کے سنے ہیں، اس کو پڑھنے کی وجہ سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے، اخروی مناقب بھی حاصل ہوں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو قرآن کی تعریف کی ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ کے سیدھے راستے پر ہونے کا مقصد بیان کیا ہے اور واضح طور پر اس کا اعلان کیا ہے، اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو راہ یاب کریں گے اور سیدھے راستے پر چلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں اس سورت سے متعلق کہی گئی ہے، اللہ اس کے انوار اور برکات ہم سب کو عطا فرمائیں اور روزانہ سورہ یاسین کے ورد کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا